عبادات عبادات کیا پڑھ لیا آپ نے؟ نماز، طہارت اور زکوٰۃ، حج. آج پڑھ لیتے ہیں روزہ. روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ روزے فرض ہیں، کچھ روزے واجب ہیں، کچھ روزے مسنون ہیں. 100 روپے انعام دوں گا اگر کسی نے یہ بتا دیا. کچھ روزے مستحب ہیں. صحیح بتا دیا کون سے فرض، کون سے واجب، کون سے سنت، کون سے مستحب. سب کو کہہ رہا ہوں. اچھا سنیں جی، یہ کہہ رہے ہیں رمضان فرض اور نہیں فرض پورے ہو گئے اور بھی ہیں رمضان کے قضا روزے. اگر کسی نے رمضان کے نہیں رکھے یہ بھی فرض. یہ تو 2 ہو گئے فرض. واجب روزے، اچھا یہ بتا رہے ہیں نظر کے روزے اور کفارے کے روزے. ٹھیک ہے. سنت روزے، ایک منٹ، عاشورے کا روزہ سنت ہے، عرفے کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں، اور پیر جمعرات کے روزوں کو علماء نے مستحب روزوں میں لکھا. صحیح ہے. تو 3 روزے سنت. عاشورے کا روزہ 10 محرم کا، اس کے ساتھ 9 10 یا 10 11. عرفے کا روزہ ایام 20 13 14 15 چاند کی تاریخ. مستحب روزے شوال عید الفطر کے بعد 6 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 8 دن کے روزے، صوم داؤدی 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا. یہ روزے مثلا. مکروہ تحریمی روزے، عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، عید الاضحیٰ کے دن مکروہ تحریمی ہے. ایام تشریق کے روزے، ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 10 11 12 13، عید کا چوتھا دن بھی. عوام کے لیے یوم الشک کا روزہ. کفار کی مشابہت میں کسی دن کا مخصوص روزہ. مکروہ تنزیہی روزے، بغیر کسی دن کے بیچ میں ناغہ کیے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھنا. صوم وصال، سحری کی، افطاری نہیں کی، اگلی سحری کی، اس طریقے سے. یہ مکروہ. سکوت کا روزہ، خاموشی کا روزہ، یہ مکروہ تنزیہی. اس کو آپ دہرائیے. فرض روزے، واجب روزے، سنت روزے، مستحب روزے، مکروہ تحریمی روزے اور مکروہ تنزیہی روزے. دہرائیے. لازم سمجھنا بدعت ہے. بس خوشی کا موقع دے رہے ہیں، کسی نے نہیں دی تو اس کو برا نہیں سمجھ رہے. وہی بات ہے، غیر ضروری کو ضروری نہ سمجھیں، جائز ہے. یہ ہے فرق. اگر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا بن جائے کہ اس کو لازم ہی سمجھنے لگ جائے اور جو نہیں دے اس کو برا سمجھ لے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ فرق ہے. خوشی ہے، خوشی کے موقع پہ دے رہے ہیں، صحیح. اس فرق کے ساتھ چلیں جی، دوہرا لیں آپ، دوہرائیں. بالغ مسلمان، یہ تو ہر عبادت کے لیے. مزید بتائیے. مقیم ہو، مسافر کے اوپر فرض، اور تندرست ہو، مریض کے اوپر فرض، اور عورت ایام سے پاک ہو، حیض نفاس کی حالت کے اندر نہیں ہے. یہ سمجھ گئے؟ اچھا اگلا سوال ہے. اگلا سوال، روزہ کن شرطوں کے ساتھ صحیح ہوگا؟ بہت اہم بات ہے. وہ کن باتوں کا آپ اہتمام کریں گے تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 1، عورت اگر ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. اگر اس حالت میں روزہ رکھا گیا روزہ صحیح نہیں ہوگا. نمبر 2، روزہ جو فاسد کرنے والی 3 چیزیں ہیں وہ نہ پائی جائیں. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے. تو آپ کا روزہ میں یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کھانا نہیں ہونا چاہیے، پینا نہیں ہونا چاہیے،
اچھا، نمبر 3 روزے کی نیت. روزے کی کتنی باتیں میں نے کہی؟ آپ کسی بھی مسلمان کا روزہ صحیح اس وقت ہوگا جب 3 باتیں پائی. مرد ہے تو 2 باتیں، عورتیں ہیں تو 3 باتیں. عورتوں کے لیے 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ پاکی کی حالت ہو، مفسدات نہ پائی جائیں، یعنی روزہ ہے تو کھائے نہیں، پیے نہیں، اور ازدواجی تعلق. اور نمبر 3 نیت ہو. بغیر نیت کے ایک آدمی 10 دن بھی بھوکا رہے تو وہ عبادت نہیں بنے گا. عبادت جب بنے گا جب دل میں نیت ہوگی کہ میں اللہ کا یہ حکم پورا کر رہا ہوں. 3 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ یاد رکھیے گا روزہ صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3. آگے، کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان کا فرض روزہ کن لوگوں کے لیے نہ رکھنا جائز ہے؟ مریض کے لیے، جسے روزے کی وجہ سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان. بھائی کتاب بند کر دیا کریں آپ. غالب گمان ہو. اور یا پھر مسلمان دیندار ڈاکٹر کہنے سے، اب یہ غالب گمان کیسے ہوگا؟ ایک دیندار مسلمان جس کو روزے کی اہمیت ہے وہ آپ کو کہے. جو مسلمان خود ڈاکٹر خود نہیں رکھ رہا وہ تو آپ کو بھی کہے گا. اور یا پھر آپ کو اپنا ذاتی تجربہ ہو کہ یار میں نے فلاں حالت میں رکھا تھا روزہ تو یہ حالت ہو گئی تھی، تو اس سے پھر ایک انسان کو ایک غالب گمان ہو جاتا ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے گی، ناقابل برداشت ہو جائے گی. اس کے لیے ایسے مریض کے. نمبر 2 مسافر کے لیے جو 48 میل کی نیت رکھتا ہو اور صبح صادق سے پہلے سفر شروع کر کے ایسی جگہ پہنچ چکا ہو جہاں پہنچ کر اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے. نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ روزہ شروع کرنے کے بعد سفر شروع کیا، میں تو مسافر ہوں مجھ پہ روزہ نہیں. سمجھ گئے؟ اور آپ اتنی دور نکل چکے ہوں جہاں آپ جا کے نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مسافر کے احکام آپ پہ لاگو ہو گئے. حاملہ دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی جان کا یا بیماری میں اضافے کا اگر خطرہ ہو اور کوئی اور دودھ پلانے والا نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ نہ رکھے. انتہائی بوڑھا جس میں نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ آئندہ، تو تقریباً 4 لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. مریض خاص حالت بتا دی، مسافر سفر کی بات بتا دی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اور انتہائی بوڑھا. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، پھر یہ جو بہت بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا. فدیہ کس کو دیں گے؟ جن کو صدقہ یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فدیہ دے سکتے ہیں. کتنا دیں گے؟ 2.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو یا 2.25 کلو. کب دیں گے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا درست نہیں. رمضان شروع نہیں ہوا، میں تو بوڑھا ہوں روزہ تو میں رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، پیسے دے دیے. نہیں بھائی، یہ ایسا ہے جیسے نماز کا وقت آیا نہیں ظہر کا اور آپ ظہر پڑھ لیں، تو پہلے ظہر کا وقت آئے گا تو پھر ظہر کا حکم آئے گا، پھر اس حکم سے آپ معذور ہوں گے تو پھر جا کے پھر آپ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے. تو رمضان شروع ہو گیا پھر آپ دے سکتے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن صاحب نصاب بننے سے پہلے مجھے اتنی عیدی ملے گی تو میں صاحب نصاب بن جاؤں گا، لہذا میں ابھی سے زکوٰۃ دے دوں، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جو نہ دے سکتا ہو وہ کیا کرے؟ جو شخص روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، استغفار کرے اور نیت رکھے جب پیسے آ جائیں گے تو دے دوں گا. اس کو دہرائیے آپ، کیا کیا باتیں ہو گئیں؟ کن لوگوں کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے؟ رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کن لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ اور فدیے کے احکام کیا ہیں؟ چلیے دہرائیے.
سکتے ہیں. نمبر 1 مرض، جس میں روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت یا کوئی بہت بڑی بیماری یا دیر سے اچھا ہونے کا غالب گمان ہو. اب وہ غالب گمان 2 طرح سے ہوتا ہے، یا مسلمان ڈاکٹر بتائے گا یا آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا. شدید بھوک پیاس، جس میں روزہ اگر نہیں توڑیں گے تو موت یا پھر یہ کہ کوئی اور بڑی بیماری. یہ 2 وجہ ذہن میں رکھیے گا، شدید بھوک پیاس یا پھر سخت بیماری. تو پھر اس صورت میں روزہ، ورنہ عام حالت میں روزہ رکھ کے توڑے گا تو پھر کفارے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے. اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ لگاتار 2 مہینے کے روزے. اگر درمیانی تاریخ سے شروع کیے ہیں تو 60 روزے رکھے. اچھا، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ کسی کے روزے قضا ہو گئے تو کیا کرے؟ کب رکھے؟ کیسے رکھے؟ رمضان کے جو روزے قضا ہو گئے جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا کر لے، دیر نہ کرے ورنہ گناہ ہوگا. باوجود تاخیر کے اگر موت آ گئی تو گناہ ہوگا. اعتکاف، یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے تھا، چلیں پڑھ لیں. اعتکاف کی روح کیا ہے بھائی؟ کتاب بند کر. اعتکاف کی روح کیا ہے؟ روح مجھے بتائیے. اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی. اعتکاف کی روح ہے تنہائی، مخلوق سے کٹ جاؤ، یہ روح ہے ہماری. دیکھیے ہمارے جسم میں اللہ نے روح اس وقت تک بے چین رہے گی جب تک اس کو روح کی اصلی غذا نہیں ملے. ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تنہائی اختیار کرتے تھے. جن لوگوں کی زندگی میں تنہائی نہیں ہوتی ان کی زندگی میں سکون مشکل ہے. روح کو تنہائی چاہیے اللہ سے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو. اس کو اوپر سب سے کٹ کے اللہ. ایک دوسرا بعض علماء نے لکھا کہ اعتکاف کی عبادت انتظار صلات کے لیے. اللہ اکبر. جیسے نماز عبادت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر معتکف کی صف اول غائب ہو جائے، باہر سے ایک آدمی آ رہا ہو، اس کو اعتکاف کی روح حاصل نہیں. اعتکاف کی روح تنہائی ہے کہ یار عام دنوں میں تو مجھے وقت نہیں ملتا، تنہائی کا ذکر، تنہائی کی نمازیں، تنہائی کی مناجاتوں کا میں اعتکاف کروں گا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کروں. یہ اعتکاف کی روح ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اچھا، لایانی سے آدمی بچے اعتکاف میں اور بس زیادہ وقت تنہائی میں گزارے. اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں: نیت، مسجد جماعت، روزہ. سنت اعتکاف کے لیے یہ روزے سے ہوگا. اگر کسی کا روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اور نیت، سنت کی نیت. اور تیسرا مسجد جماعت، وہ مسجد جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو. وہ کون سی ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے؟ طبعی ضرورتیں، شرعی ضرورتیں. طبعی ضرورتیں پیشاب پخانہ ہے، استنجا ہے، وضو ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو اس کے لیے نکلنا ہے بس. اور شرعی ضرورتیں جیسے کوئی مؤذن ہے اس کو اذان دینے کے لیے نکلنا ہے، یا آپ ایسی مسجد میں نماز میں جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائیں، پھر واپس بھی آ جائیں. یہ گاؤں دیہاتوں میں ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. جمعے کی شرائط ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف نماز کی شرائط بتائیں. 2-3 سال پہلے مری میں بیٹھے اعتکاف میں،
اب اتنی سی مسجد 4 گھر جمعہ ہو رہا ہے، مجھے تو پتا تھا یہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں اعتکاف میں بھی بیٹھ گیا تھا وہاں. تو پھر اعتکاف کے دن وہاں سے نکل کے اب وہ حیران ہو گئے، معتکف عام ڈر بھی لگ رہا تھا وہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معتکف کہاں جا رہا ہے، جمعہ پڑھ کے پھر واپس آ گئے اپنے اعتکاف میں. جمعے کی نماز کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد، جو مسجد ہے وہاں سے آپ نکل گئے لمحے بھر کے لیے، جان کے بھول کے کسی نے زبردستی نکال دیا، جیسے بھی نکال دیا. نمبر 2، اگر مسنون اعتکاف ہے تو جیسے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ گیا تو اعتکاف بھی گیا. اچھا، کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری ہو گئی جس کا علاج مسجد میں نہیں ہو سکتا، کسی ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے آدمی کو بچانے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، ماں باپ بیوی بچوں میں کسی کو سخت بیماری ہو جائے اور اس کا کوئی تیمارداری کرنے والا نہ ہو، کوئی دیکھ والا، کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہ ہو. گاؤں دیہاتوں میں ایسے دیہات بھی ہیں کہ بس ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا. یہ اللہ نے کراچی میں بڑا فضل کیا ہوا ہے، ایک رجحان ہے، لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اللہ کرے یہ باقی رہے. اس مرتبہ بھی اتنے نہیں ہیں نا جتنے ہونے چاہیے، کم ہے نا. ہیں کتنے ہوتے تھے ہمارے؟ 100، اور اس مرتبہ کتنے؟ 60 ہے. تو بھائیو اللہ نے چند روزہ زندگی دی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا وقت یہاں گزرا. آپ پورے سال میں جو جذبات آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوتے ہوں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں اللہ کے گھر میں وہ جذبات پیدا ہوں. اللہ کی طرف کچھ دل لگا ہوگا، کچھ آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے، کچھ اپنی زندگی پہ شرمندگی ہوئی ہوگی، کچھ حقوق کی ادائیگی کا احساس پیدا ہوا ہوگا. تو اعتکاف آپ لوگ مت چھوڑیں، اہتمام کریں، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی بیٹھیں گے اور اگلی مرتبہ اس سے زیادہ لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے. کل رات بیان کیا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. انسان کہتا سنتا رہے. کون سی چیزیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ اعتکاف میں کھانا پینا جائز ہے، سونا جائز ہے، بال کاٹیں لیکن مسجد میں نہ گزریں، اور کام کی بات چیت، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا، قرآن کریم کی یا دینی تعلیم دینا، برتن کپڑے دھونا جبکہ خود مسجد میں رہے، پانی باہر ہو، نکاح پڑھنا پڑھوانا. اعتکاف میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ خاموشی کو عبادت سمجھنا، اور فضول بلا ضرورت باتیں کرنا، سودا مسجد میں لا کر بیچنا، اعتکاف کے لیے مسجد میں بہت ساری جگہ گھیرنا، اجرت پر کتابت کرنا، کپڑے سینا، تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرنا وغیرہ. اعتکاف کے آداب کیا ہیں؟ مکروہات کیا ہیں؟ اپنے اوقات کو آدمی آداب کیا ہیں؟ تمام مکروہ چیزوں سے بچے، تلاوت، قرآن، ذکر، عبادتوں اور دین سیکھنے سکھانے میں لگائے، صحیح اور معتبر دینی کتابوں کو پڑھے. معاملات